کیا کبھی آپ کو اپنی جائیداد، اپنے مکان، اپنے گھر یا زمین سے ریلیٹڈ کسی قسم کے مسئلے میں پھنسنا پڑا ہے؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ کسی نے آپ کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، آپ کے مکان پہ قبضہ کر لیا ہے، یا آپ کی ایگریکلچر لینڈ تھی اس پہ قبضہ کر لیا ہے، یا اس کے جعلی کاغذات بنا لیے ہیں، یا وراثت کی بابت آپ کو کسی جھگڑے کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میرا نام علی احمد ہے۔ میرا مقصد عام عوام کو قانون اور انصاف کے ذریعے بااختیار بنانا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جائیداد کے کیا جھگڑے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وراثتی تنازعات۔ کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے جو باقی لیگل ہیئرز بچ جاتے ہیں وہ دوسروں کا حصہ کھانے کی بابت بے ایمان ہو جاتے ہیں، یا وہ حصہ دینا نہیں چاہتے، یا ہمارے ملک میں ایک عام تاثر ہے کہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ تو اس سلسلے میں آپ عدالت کی معاونت حاصل کر سکتے ہیں، عدالت میں کیس کر کے اپنا حصہ، قانونی شرعی حصہ ہوتا ہے آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں، آپ عدالت کے تھرو اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے، قبضے کے کیسز۔ اکثر آپ نے سنا ہے کہ آپ کی جائیداد پہ قبضہ ہو گیا ہے، تو اس قبضے میں اب دو طرح کا قانون ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر قبضہ مافیا کے لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے تو 6 ماہ کے اندر اگر آپ عدالت میں چلے جاتے ہیں تو سیشن کورٹ میں آپ اللیگل پوسیشن ایکٹ کے تحت درخواست دیں گے، اور وہ متعلقہ ایس ایچ او سے رپورٹ لے کے فوری آپ کا قبضہ بحال کرائیں گے، آپ کو آپ کا قبضہ واپس لے کے دیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو پھر آپ کے پاس دوسری ریمیڈی یہ ہوتی ہے کہ آپ سیکشن 7 یا سیکشن 8 کی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت ایک آپ کے پاس اسپیسیفک پروویژن موجود ہے، آپ عدالت میں قبضے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کو حاصل کر لیتے ہیں، اپنا قبضہ واپس لے لیتے ہیں۔ یا اگر کسی نے آپ کے مکان کے، آپ کی جائیداد کے جعلی کاغذ بنا لیے اور وہ لے کے عدالت میں پہنچ گیا ہے تو پھر آپ کے پاس دو ریمیڈیز ہیں۔ ایک تو اس ڈاکومنٹ کو آپ سیکشن 39 ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا کہ آپ اس کو کینسل کرائیں گے۔ دوسرا، آپ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں اس ڈاکومنٹ کو جمع کرا کے اس کے متعلقہ شخص کے خلاف درخواست دے کے اس کے خلاف ایف آئی آر کروا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی جائیداد کا مالک نہیں ہے اور اس صورت میں وہ جائیداد آگے کسی کو بیچ دیتا ہے تو یاد رکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ ایک ججمنٹ دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں 406 کی یعنی امانت میں خیانت کی کارروائی کی جائے گی۔ اور اسی طرح سے جائیداد کو فروخت کے تنازعات ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے جب آپ نے جائیداد کی خرید و فروخت کرنی ہے تو آپ نے مشتری ہوشیار باش کا ایک اصول ہے، اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ جائیداد خریدنے سے پہلے متعلقہ فورم پہ جا کے وہ ساری اس کی انویسٹیگیشن کرنی کہ کہاں سے یہ جائیداد شروع ہوئی ہے، پہلا مالک کون تھا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور اب آپ خرید رہے ہیں۔ یہ اپنے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے، متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈپارٹمنٹ سے، اگر سوسائٹی سے خرید رہے ہیں تو سوسائٹی سے، اس کی بابت گوگل سے سرچ کریں، ڈفرینٹ لوگوں سے پوچھیں۔ پوری تسلی کے بعد جب آپ جائیداد خرید لیں اور اس کا آپ اگریمنٹ بنا لیں، رجسٹری بنا لیں، تو یاد رکھیے گا رجسٹری پہ نقشہ ضرور بنوائیں کہ آپ کی کون سے والی جگہ ہے۔ نقشہ بنوائیں اور اس نقشے میں ساتھ میں آپ وہ جو ریونیو ریکارڈ ہے اس میں اپنا قبضہ شو کریں کہ اس والی جگہ کا قبضہ بھی میرے پاس ہے۔ یہ ریونیو میں بھی ہونا چاہیے کیونکہ رجسٹری میں عام طور پر لکھ دیا جاتا ہے لیکن ریونیو والے اس پہ نوٹ نہیں کرتے۔ یہ ضرور آپ نے نوٹ کرانا ہے کیونکہ عام طور پہ مشترکہ کھاتے کی جگہ لوگ بیچ جاتے ہیں اور بعد میں آپ روتے رہتے ہیں اور سالوں عدالتوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو بہت کیئرفلی یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس قانون میں کیا کیا ریمیڈیز موجود ہیں۔ اگر تو آپ ٹائٹل ڈاکومنٹ ہولڈ کرتے ہیں، آپ اس جگہ کے مالک ہیں، تو پھر تو آپ ڈیکلریشن کا سوٹ فائل کر سکتے ہیں کہ جی
میرے نام اس پراپرٹی کو ڈکلیئر کیا جائے کہ میں اس کا اونر ہوں، جس کی 12 سال تک مدت ہوتی ہے، 12 سال تک آپ عدالت میں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ مالک نہیں ہیں، آپ کے پاس صرف اگریمنٹ ہے جس کی بیسس پہ آپ نے خریدا ہے، تو وہ چونکہ ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں ہے، آپ کا ڈیکلریشن کا ثبوت خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ قبضے کا دعویٰ ہے، بے دخلی کرانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ سوٹ فار پوسیشن فائل کریں گے۔ قبضے کا دعویٰ فائل، آج کل تو پارٹیشن ایکٹ 2012 آ گیا ہے، جو آپ کا یوں مہینوں میں آپ کا دعویٰ جو ہے وہ آپ کے حق میں ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی کی پارٹیشن کرانا چاہتے ہیں۔ تو یہ فیملی میٹرز میں بھی چلا جاتا ہے کہ اگر آپ وراثت کے معاملات میں، اور اگر ویسے بھی آپ کا وہ پارٹیشن آپ کی پراپرٹی کی پارٹیشن کرانا چاہتے ہیں، تب بھی آپ پارٹیشن ایکٹ کے تحت درخواست دے سکتے ہیں۔ ادروائز آپ کے پاس جو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت ایک ریمیڈی ہوتی ہے، وہ ریمیڈی اویل کر سکتے ہیں اور اپنا قبضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی کو بے دخل کرنا ہے اس کے لیے بھی آپ سوٹ فار پوسیشن یا سوٹ فار ایجیکٹمنٹ فائل کر کے اس بندے کو اس جگہ سے بے دخل کر سکتے ہیں۔ پھر آتے ہیں ہم دعویٰ برائے تقسیم۔ ہم نے پہلے بات کر لی ہے کہ اگر جائیداد آپ کے نام پہ ہے اور مختلف وارث ہیں، اور اس جگہ پہ جیسے ایک گھر ہے، اس پہ بہت سارے لوگ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، اس پہ قبضہ چند لوگوں کا قبضہ ہے اور باقیوں کو وہ اندر داخل نہیں ہونے دے رہے، تو اس صورت میں آپ عدالت میں جا کے پارٹیشن کا سوٹ فائل کرتے ہیں۔ اگر اس کی پارٹیشن نہیں ہوتی، تو پارٹیشن نہیں ہو سکتی اس جگہ کی، تو پھر عدالت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ پارٹیشن نہیں ہو سکتی، آپ میں سے کوئی ایک خرید لے اور باقیوں کو پیسے دے دے۔ اگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا تو پھر عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے، اس کی اوپن آکشن کر دی جائے، اس کو مارکیٹ میں نیلام کر دیا جائے، اور نیلامی کے بعد جو پیسے آئیں وہ جتنے بھی مالک ہیں، حصے داران ہیں، ان میں تقسیم کر دیے جائیں۔ تو اب اگلی ریمیڈی کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے سٹے آرڈر کی، انجنکشن کی، کہ آپ سٹے لے لیتے ہیں، یا آپ کی پراپرٹی پہ سٹے ہو جاتا ہے، یا آپ کسی کی پراپرٹی پہ سٹے لے لیتے ہیں۔ تو اس میں بھی لاہور ہائی کورٹ نے بھی ریسنٹلی ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ آپ نے 15 دن کے اندر اس سٹے کا فیصلہ کرنا ہے۔ 15 دن، ایک مہینے سے اوپر سٹے والی کاروائی اب ختم ہے۔ تو یہ ایک آپ کے پاس یہ ریمیڈی بھی، اگر کوئی آپ کو تھریٹ کر رہا ہے، آپ کو یہ اپریہینشن ہے کہ آپ کو ڈسپوسیس کر دیا جائے گا، تو بھی آپ عدالت میں سوٹ فار انجنکشن فائل کر کے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت آپ انجنکشن حاصل کر سکتے ہیں، سٹے آرڈر حاصل کر سکتے ہیں، دائمی سٹے حاصل کر سکتے ہیں عدالت سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ فراڈ کیا ہے کسی نے، تو پھر آپ فوجداری کارروائی بھی ان کے خلاف کر سکتے ہیں۔ فوجداری کارروائی اور دیوانی کارروائی دونوں ساتھ ساتھ ہو سکتی ہیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے دعویٰ کر دیا ہے تو آپ مقدمہ نہیں کر سکتے، یا مقدمہ کر دیا ہے تو آپ دعویٰ نہیں دائر کر سکتے۔ آپ کے پاس قانون میں دونوں ریمیڈیز اویلیبل ہیں، کیونکہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 34 آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، آپ کے رائٹ ٹو 23 اور 24 آپ کے پراپرٹی رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہو سکتا ہے، بٹ آپ کو آپ کے قانونی حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ مقدمہ دائر کہاں کیا جاتا ہے۔ مقدمہ عام طور پہ جو سول مقدمہ ہوتا ہے، وہ سول کورٹ میں، دیوانی عدالت میں متعلقہ ضلع یا تحصیل جہاں پہ وہ جگہ واقع ہے، وہاں پہ اس تحصیل یا ضلع میں دائر کیا جا سکتا ہے، یا چند صورتوں میں اگر اس کی ویلیو ایک سرٹن اماؤنٹ سے اوپر ہے تو پھر آپ سیشن یا ہائی کورٹ میں دائر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے دعویٰ کرنا ہے، تو آپ کے پاس دستاویزات کون سی ہونی چاہیے، کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو امپورٹنٹ ہے آپ کے دعویٰ کرنے کے لیے۔ ایک تو آپ کے پاس رجسٹری ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرا، آپ کے پاس اگر آپ نے وہ خریدی ہے تو آپ کے پاس سیل ڈیڈ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ دونوں ڈاکومنٹ بہت ضروری ہیں، جو آپ کو رجسٹری ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ملے گی، اور آپ کو جو آپ کی سیل ڈیڈ ہے وہ اوریجنل نہیں آپ دینا چاہتے تو اس کی اٹیسٹڈ کاپی آپ متعلقہ رجسٹرار آفس سے حاصل کر کے وہ ساتھ میں لگائیں گے۔ شناختی کارڈ کی کاپی جو بھی دعویٰ دائر کرے گا، اس کے شناختی کارڈ کی کاپی لگے گی۔ اس کے علاوہ اس کے رجسٹری جگہ خریدنے کے
جو معاہدہ جات آپ کے ہوئے ہیں وہ سارے ساتھ میں لگیں گے، اس سے پہلے آپ نے جس سے خریدی، اس نے جس سے خریدی، اس کا معاہدہ بھی ساتھ میں لگائیں گے، اور اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کسی قسم کی کمیونیکیشن، کوئی لیٹر، کوئی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ، کوئی چیز موجود ہے، کوئی فیصلہ کہیں بیٹھے کوئی تصفیہ ہوا، وہ سب بھی ساتھ لگیں گے، اور ساتھ میں آپ کو 2 عدد گواہان کی ضرورت ہوگی۔ گواہ اپنے تیار رکھیے، تیار کر کے گواہوں کو لے کے جائیے، آپ کو آپ کی جائیداد سے کوئی محروم مائی کا لال نہیں کر سکتا۔ پھر اب ہم چلتے ہیں عملی طور پہ کہ خرید و فروخت کرنے سے پہلے ہمیں ہمیشہ محکمہ مال سے تصدیق کرنی ہوتی ہے۔ محکمہ مال کے لوگ پیسے شیسے لے کے آپ کو غلط رپورٹیں دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ نے پچھلے 4 5 7 جو جمع بندیاں ہیں وہ ضرور حاصل کرنی ہے۔ شروع سے لینا ہے جگہ کس کی تھی، کیسے 1947 کے بعد سے آج تک جگہ کی کیا حیت چینج ہوئی ہے، تھوڑا خرچہ ہو جائے گا، یہ پوری ڈیٹیل نکلوائیں، کسی وکیل کے ساتھ مشورہ کریں اور اس کے بعد اس جگہ کو خریدیں۔ آنکھیں بند کر کے جگہ مت خریدیں، کسی پہ اعتبار کر کے اس کو پیسے نہ مت دیں کہ اب یہ جگہ میں خریدنا چاہتا ہوں اور یہ پیسے لے لیں، اور تو آپ کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا۔ آج کے دور میں کوئی اپنا سگا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، نہ بھائی نہ بہن، آپ آج کے دور میں کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتے۔ آپ نے اعتبار نہیں کرنا، مہربانی کرنی ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہے، کیونکہ آپ کی یہ جمع پونجی ہے، لوگ لوٹ کے کھا جائیں گے۔ اگر آپ سوسائٹیوں میں جیسے آج کل سیلاب آ رہا ہے اور بہت ساری سوسائٹیاں ریور بیڈ پہ بنی ہوئی ہیں، سوچ سمجھ کے خریداری کرنی ہے کہ کل کو یہ جو جگہ آپ خرید رہے ہیں یہ پانی میں تو نہیں بہہ جائے گی، یا اس کا کوئی اور دعوے دار تو نہیں آ جائے گا، یا اس کی ڈیولپمنٹ سے پہلے ہی جیسے ایڈن گارڈن والوں نے کیا، مالک پیسے سب کے کھا کے بھاگ تو نہیں جائے گا، اس کے خلاف نیب کے کیسز بن جائیں گے۔ بہت تسلی کے ساتھ سوچ سمجھ کے، یہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے، کسی وکیل سے، لوکل وکیل سے مشورہ کیے بغیر، اچھے وکیل سے، بلکہ 3 4 وکیلوں سے مشورہ کیے بغیر آپ نے یہ جگہ نہیں خریدنی۔ اور یاد رکھیے جب آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں تو اس کو تھوڑی بہت فیس ضرور دیں جو کنسلٹیشن کی ہے، تاکہ وہ اس کو پتہ چلے کہ میرے وقت کی قیمت مجھے دی جا رہی، میری قدر کی جا رہی ہے۔ یہ بیسیکلی قیمت دینا نہیں، ویلیو کرنا ہوتا ہے اس کی ایفرٹ کو، اس کے ٹائم کو، تو وہ بھی جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، اتنی وہ ایفرٹ کرے گا، وہ آپ کو پوری اس رپورٹ کی جانچ نکال کے دے گا کہ اس میں ہے کیا کیا، کیونکہ قانون آپ کا ساتھ دیتا ہے، لیکن اگر آپ گھر میں سوئے رہیں گے تو قانون آپ کو گھر سے آ کے کان سے پکڑ کے جگائے گا نہیں۔ تو یاد رکھیے آپ کا کیس ہے، آپ نے ضرور سر پہ چڑھ کے رہنا ہے۔ قانون آپ کو حق دیتا ہے، حق آپ نے خود سے لینا ہے، چھین کے لینا ہے، اور عدالت کے تھرو چھین کے لینا ہے، اور عدالت آپ کو آپ کا حق ضرور دلوائے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے فائدہ مند لگی ہے، یا آپ کے کسی چاہنے والے کے کام آ سکتی ہے، تو اس کو ضرور ان تک شیئر کیجئے۔ پھر بھی یہی اینڈ پہ پھر یہی کہوں گا کہ میرا مقصد یہ کوئی کمائی نہیں ہے، میرا مقصد عام عوام کو قانون کی آگاہی دینا ہے، قانون کے ذریعے با اختیار بنانا ہے۔ میرا چینل یا میری بات اچھی لگی ہو تو لیگل انسائٹ پاکستان کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں تک پہنچائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔